بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم حجب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حجب کی لغوی معنی ہے المنع، یعنی روکنا، اور حجب حائل اور پردے کی معنی میں بھی حجب آتا ہے، کیونکہ حجب سے حجاب بھی لیا گیا ہے یعنی پردہ، اور حجب سے حاجب یعنی دربان، یہ بھی اسی سے حجب سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور حجب کی اصطلاحی معنی ہے کسی معین شخص کا دوسرے شخص کی موجودگی میں کل وراثت سے یا بعض وراثت سے محروم ہونے کو حجب کہا جاتا ہے، یعنی کسی معین شخص کا دوسرے شخص کی موجودگی میں کل وراثت سے یا بعض وراثت سے محروم ہونے کو حجب کہا جاتا ہے۔ تو حجب کی ابتدائی دو قسمیں، ایک ہے حجب نقصان، دوسرا ہے حجب حرمان۔ تو حجب نقصان کسے کہتے ہیں؟ تو حجب نقصان کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ حَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ إِلَىٰ سَهْمٍ، کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل ہونا، یہ حجب نقصان ہے۔ تو حجب نقصان جو ہے وہ 5 افراد میں پایا جاتا ہے، زوجین یعنی میاں بیوی اور ماں، پوتی اور الاتی بہن۔ اولاد کی عدم موجودگی میں شوہر کو نصف دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اولاد آ جائے تو نصف سے ربع کی طرف یعنی زیادہ سے کم حصے کی طرف منتقل ہونا، تو شوہر کا جو ہے وہ حصہ نصف سے ربع کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملتا ہے، اگر اولاد آ جائے تو اس صورت میں ربع سے کم حصے ثمن کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح ماں کا حصہ ہے، اگر ماں کے ساتھ اولاد اور 2 بھائی بہن کسی بھی جہت سے نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملتا ہے، اگر اولاد یا بھائی بہن کسی بھی جہت سے آ جائیں تو ثلث کل سے حصہ سدس کی طرف آ جائے گا۔ اسی طرح پوتی ہے، جب اس کے ساتھ اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی کو نصف ملتا ہے، اگر وہ بیٹی آ جائے تو اس صورت میں نصف سے سدس کی طرف حصہ منتقل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح الاتی بہن، تو الاتی بہن کے اندر بھی اگر ایک ہے تو نصف 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ثلثان، اگر ان کے ساتھ سگی بہن آ جائے تو اس صورت میں الاتی بہن کا حصہ جو ہے وہ نصف یا ثلثان سے سدس کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نقصان، حجب نقصان، یعنی زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف حصہ منتقل ہونا، یہ حجب نقصان ہے۔ تو دوسرا قسم کیا ہے؟ حجب حرمان۔ حجب حرمان کسے کہتے ہیں؟ کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں بالکل محروم ہو جانا، یہ حجب حرمان ہے۔ تو حجب حرمان کے کتنے فریق؟ 2 فریق ہیں۔ ایک فریق یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہوگا، وہ کتنے افراد ہیں؟ 6 افراد ہیں جو کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ زوجین، میاں بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہ کسی بھی حالت میں یہ محروم نہیں ہوں گے، کوئی بھی وارث آ جائے ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور دوسرا جو فریق ہے وہ کبھی محروم ہو جاتا ہے اور کبھی اس سے حصہ ملتا ہے، یعنی وہ کبھی وارث بنتا ہے کبھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوسرے فریق کے محروم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں 2 اصول ہیں، یعنی کبھی محروم ہو جاتا ہے اور کبھی وارث بن جاتا ہے۔ تو اس کے کتنے اصول ہیں؟ 2 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ واسطے کی موجودگی میں ذو واسطہ محروم ہو جاتا ہے، پہلا قاعدہ، یعنی واسطہ ہے تو ذو واسطہ محروم ہو جائے گا، یعنی باپ آ گیا تو دادا
محروم ہو جائے گا، بیٹا آ گیا تو پوتا محروم ہو جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ واسطہ ہے دادا کی طرف۔ دادا جو اس پوتے کا وارث بن رہا ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے، یعنی اس میت کے باپ کی وجہ سے بن رہا ہے، یہ واسطہ ہے۔ اگر وہ واسطہ موجود ہے تو وہ واسطہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹا ہے، تو بیٹا موجود ہے تو پوتا بھی محروم ہو جائے گا۔ تو پوتے کو وراثت ملنے کا جو واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا۔ بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم۔ تو واسطے کی موجودگی میں ذو واسطہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب اعتراض ہوا کہ ذو واسطے کی موجودگی میں ذو واسطہ محروم ہے، تو اب ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن یہ محروم نہیں ہے، تو کیوں؟ کیونکہ ماں یہاں پر کیا ہے؟ واسطہ ہے، اور اخیافی بھائی بہن جو ہیں وہ ذو واسطہ ہے، ماں نے ان کو وارث بنایا۔ اب ماں کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن محروم کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ماں جو ہے وہ کل طریقے کا مستحق نہیں ہوتی، ماں کل طریقے کا مستحق نہیں ہوتی، شرط ہے کہ واسطہ کل طریقے کا مستحق ہو تو ذو واسطہ کو محروم کر دے گی۔ تو اسی طرح ماں جو ہے وہ کل طریقے کا وارث نہیں بن رہی، مستحق نہیں بن رہی، اسی لیے وہ اخیافی بھائی بہن کو محروم نہیں کرے گی۔ تو اب اعتراض ہوا کہ اگر ماں کل طریقے کا مستحق نہیں ہے، کسی کے انتقال کے بعد اس نے ورثاء میں صرف ماں چھوڑی، کوئی بھی وارث نہیں تھا، صرف ماں تھی، تو اس صورت میں جو کل طریقہ ہے وہ ماں کو ملے گا۔ تو اب یہ تو ماں کل طریقے کا مستحق ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ ماں یک بار کی دفعتاً کل طریقے کا مستحق نہیں ہوتی، کسی کے انتقال کے بعد جو وارث صرف ماں ہے تو ماں کو فرضی حصے کے طور پر اسے ثلث کل دیا جائے گا، اور باقی جو مال بچا ہوا ہے دوسرے وارث کی ورثاء کے عدم موجودگی میں یہ جو مال، یہ جو طریقہ ہے وہ ماں کی طرف لوٹے گا، بطور رد لوٹے گا۔ یہ یک بارگی دفعتاً ماں کل طریقے کا مستحق نہیں ہے۔ تو ادھر جو واسطے کے اندر یہ کی شرط لگایا کہ واسطہ جو ہے وہ کل طریقے کا مستحق ہو یک بارگی دفعتاً، تو ادھر یہ اعتراض وارد نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد اگر یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ماں یک بارگی دفعتاً کل طریقے کا مستحق نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں دادی کو یا ماں اپنی ماں کو کیسے محروم کر سکتی؟ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی حالت میں پڑھا کہ ماں کی موجودگی میں دادی محروم ہو جاتی ہے، تو ادھر ماں کی موجودگی میں دادی محروم کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی کے اندر ماں اور دادی کے درمیان میں اتحاد سبب ہے، یعنی دونوں وارث بننے میں، اس بننے میں سبب کیا ہے؟ متحد ہے، سبب اس کیا ہے؟ متحد ہے دونوں، وہ کیا ہے؟ ماں ہو، یہ بھی ماں ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اس صورت میں وہ ماں اپنی دادی کو، ماں اپنی ماں کو محروم کر سکتی۔ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ جو بھی زیادہ قریب آئے گا وہ کیا کر دے گا؟ دور والے کو محروم کر دے گا۔ بیٹا آ گیا تو پوتا محروم، باپ آ گیا تو دادا محروم۔ اسی طرح جو بھی زیادہ قریب ہوگا وہ دور والے کو محروم کر دے گا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے ان کے حالات میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اب محروم شخص جو ہے وہ ہمارے ہاں حاجب نہیں بن سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ان کے نزدیک محروم شخص حجب نقصان بن سکتا ہے، وہ حجب نقصان کے طور پر ان کے حصے پر اثر کر سکتا ہے، اور ہمارے ہاں محروم شخص حاجب نہیں بن سکتا۔
تو محروم اور محجوب کے اندر فرق کیا ہے؟ محروم وہ شخص ہے جس کے اندر وراثت سے محروم ہونے کا سبب ان کی ذات میں پایا جائے، یعنی وہ کیا ہے؟ کفر ہے، قتل ہے اور رقیت ہے، یہ کیا ہے؟ محروم ہونا۔ اور محجوب کیا ہے؟ یعنی وہ اس کی ذات میں محروم ہونے کا سبب نہ پایا جائے، وراثت سے محروم ہونے کا اس کی ذات میں سبب نہ ہو، لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے وہ محروم ہو رہا، وہ کیا ہے؟ محجوب ہوگا۔ جیسے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا کیا ہے؟ باپ کی موجودگی میں بھائی کیا ہے؟ محجوب ہے۔ تو اس کی ذات میں وہ سبب نہیں پایا گیا، لیکن وہ کیا ہے؟ باپ کی وجہ سے وہ محروم ہو رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ محجوب۔ تو اب ہمارے نزدیک محروم حجب کے طور پر مؤثر نہیں ہو سکتا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک محروم شخص حجب نقصان کے طور پر مؤثر ہو سکتا ہے، جیسے کہ کافر ہے یا قاتل ہے یا غلام ہے، تو یہ کیا ہے؟ نقصان کر سکتا ہے۔ اور محجوب شخص حجب کے طور پر مؤثر ہو سکتا ہے بالاتفاق، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک جو محجوب شخص ہے وہ حجب کے طور پر مؤثر ہو سکتا ہے۔ ماں، بیوی، تو اب بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ محروم ہے، یہ کیا ہے؟ ابن مسعود کے نزدیک، مسئلہ کس کے نزدیک؟ ابن مسعود کے نزدیک۔ اب بیٹا کافر ہے تو یہ کیا ہے؟ خود وراثت سے محروم ہے، لیکن ابن مسعود کے نزدیک یہ ماں کو حجب نقصان کے طور پر مؤثر ہو سکتا ہے، حاجب بن سکتا ہے۔ جیسے ماں کو کیا ملتا؟ بیٹا ہے تو ابن مسعود کے نزدیک ماں کو سدس ملے گا، کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، کیونکہ بیٹا یہاں پر حاجب ہے۔ اور بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن ملے گا، کیونکہ بیٹا یہاں پر تو خود محروم اور چچا عصب۔ اب مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 24 4 3 مسئلہ کیسے نکل؟ 24 سے۔ یہ ابن مسعود کے نزدیک بیٹے نے ماں کو سدس کی طرف اور بیوی کو ربع سے سمن کی طرف کر دیا۔ اب ہمارے نزدیک مسئلہ ہے اندنا، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ماں، بیوی، بیٹا کافر اور چچا۔ تو ہمارے نزدیک بیٹا کیا ہے؟ محروم ہے، تو یہ حاجب نہیں بن سکتا۔ ماں کو کیا ملے گا؟ سدس کل۔ تو بیوی کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا، اور چچا اصل۔ مسئلہ کیسے نکلا؟ 12 سے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ بیٹا کیا ہے؟ کافر ہے، تو یہ محروم ہوا، تو محروم حاجب ہمارے ہاں نہیں بن سکتا، اور ابن مسعود کے نزدیک حاجب بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے پڑھا محجوب شخص حاجب ہو سکتا ہے بالاتفاق،
سب کے نزدیک محجوب شخص حاجب بن سکتا ہے، جیسے کہ مثال ماں، باپ، بھائی باپ کی موجودگی میں بھائی بہن کیا ہے؟ محروم۔ اب یہ بھائی بہن ماں کے لیے حاجب بن سکتے، یعنی ماں کا سدس سے سدس حصہ ہے اور باپ کیا ہے؟ اصل۔ مثلا 6 سے نکالا تو ایک ماں کو 5 باپ، یہ کہ دونوں محروم ہے لیکن ماں کے لیے حاجب بن گئے۔